الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، آج میں یہاں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں نے اپنے انتہائی محبوب جناب شفیق اجمل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں دین کی باتیں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے ذکر کروں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے مقاصد بعثت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقاصد کیا ہیں؟ 4 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں 4 ہی جگہ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر صحابہ کرام کو تعلیم دے، یہ ہے مقصد بعثت۔ اور دوسرا مقصد قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بیان کیا گیا، اس کتاب اللہ کی تلاوت کے بعد اس کتاب اللہ کی تعلیم بھی دیں، تفسیر بھی دیں، اس کے مطالب بھی بیان کریں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اس کی اہمیت بیان کرتا ہوں کہ قرآن کریم کتنی عظمتوں والی کتاب ہے۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح انداز میں پڑھنا، مخارج کا صحیح انداز میں ادا کرنا، یہ فرائض میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت میں مخارج کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ میں آپ کو لاہور کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، ان کا میاں بھی ساتھ تھا، کہنے لگی مولانا صاحب جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اور کسی نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دو۔ میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے علیم۔ میں نے کہا یہ تو اتنا اچھا نام ہے، علیم، علم اللہ کی صفت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب علیم کوئی نہیں کہتا، علیم 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 کہتے ہیں، اور علیم جو ہے وہ جہنم کا دردناک عذاب ہے، جیسے قرآن میں ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
آپ نے دیکھا علیم اور علیم میں ذرا سا فرق ہوا تو معنی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دیکھو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں لیفٹ میں بیٹھ کے اوپر آیا اور اس کو لیفٹ میں اور لفٹ کا فرق معلوم نہ ہو تو معنی کتنا بدل جاتا ہے۔ تو میں آج اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے پہلا سبق یہ دوں گا کہ قرآن کریم کی تلاوت اور مخارج کو صحیح مخرج سے ادا کرنا جو ہے یہ فرائض میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں فرمان الہیہ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وہ یہ کہ کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کی تفسیر، کتاب اللہ کے مقاصد بیان کریں، اس لیے کہ جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاصد خود بیان نہیں فرمائیں گے تو اگر ڈکشنری دیکھ کر ہم مطلب نکالیں گے تو شاید وہ مطلب پورا نہ ہو سکے گا۔ احادیث میں بڑی مثالیں آئی ہیں، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان لایا، کلمہ طیبہ اس نے پڑھا اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ظلم سے بچایا تو یہ لوگ پھر امن والے بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے ہر ایک آدمی سے زیادتی ہو جاتی ہے تو کیا پھر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں؟ دیکھو قرآن عربی میں اترا ہے، صحابہ عربی دان ہیں، اور پھر ظلم کا معنی سمجھنے کے اندر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ظلم کا حقیقی معنی کیا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظلم کا یہ معنی نہیں، یہاں ظلم کا معنی ہے شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ تو الحمدللہ صحابہ کیا روئے زمین پر کوئی مسلمان بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، تو پتہ چل گیا کہ ظلم کا معنی سمجھنے میں جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ہوتی تو وہ نہ سمجھ سکتے۔ ایک اور مثال سمجھ میں آئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی، وہ قرآن کے الفاظ یہ تھے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تو فرمانے لگے اما الفاکہہ فنعرفها، فاکہہ کا معنی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پھل کو بولتے ہیں، لیکن ابا کا کیا معنی ہے؟ تو یہ تاریخی جملہ سن لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی ان اقول فی کتاب اللہ ما لا نعلم، کون سا آسمان ہمیں سایہ دے گا، کون سی زمین ہمیں سہارا دے گی کہ اگر ہم کتاب اللہ میں وہ باتیں کریں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں۔ میری بہنوں میری بیٹیوں، آپ تفسیر کے لیے یہاں آئے ہیں، ترجمہ قرآن کے لیے آئے ہیں، بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے معانی مفہوم و تفاسیر کو سمجھنا ہے، اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ آپ سبقاً قرآن کریم کے مطالب کو بھی سمجھیں، معانی کو بھی سمجھیں، پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میں آپ کو 3 آیتیں بطور مثال کے دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ 3 آیتوں کا مراقبہ کر لیا کریں، پھر دیکھیں قرآن کریم کس انداز میں ہم سے بات چیت کر رہا ہے۔ ایک آیت تو یہ ذہن میں رکھیں، سورہ زلزال کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی میدان محشر میں، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی۔
اب اگر ایک آدمی صرف ان 2 آیتوں کا مراقبہ کرے اور غور کرے اور اپنے سامنے رکھے کہ ذرہ ذرہ نیکی بھی اور ذرہ ذرہ برائی بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور میدان محشر میں سب سامنے آ جائیں گی، تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں وہ ہر برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کی طرف توجہ کریں۔ دوسری آیت رب العالمین کا ارشاد ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ اگر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا موجود نہ ہو، تو یہ بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ تیسری آیت جو میں آخری بیان کرنا چاہتا ہوں، 17واں پارہ، پہلی آیت رب العالمین فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اے لوگوں تمہارا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور تم ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، یہ 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر تنہائی میں بیٹھ کر ان 2 آیتوں کا مراقبہ کریں تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ 2 آیتیں 2 پر ہیں جو انسان کو اڑاتی ہوئی جنت میں لے جائیں گی۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کروں گا کہ قرآن سے تعلق جوڑیں، یہاں آنا پابندی سے شروع کریں اور قرآن کریم کے آخر کے اندر یہ جو دعا ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن عظیم کے صدقے میں ہم پر رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بیٹیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں لاہور پہنچ کر بھی ٹیلی فون کے ذریعے اس طرح آپ سے بات چیت کر لیا کروں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com